راشد صاحب کافی عرصے بعد بارہ کہو کے ڈرگ کنٹرول سینٹر میں امرین کی خبر گیری کے لیے آئے تھے۔ یہاں کر انہیں یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ امرین 8 ماہ کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے بعد نہ صرف صحت یاب ہو کر بالکل نارمل انسان ہو گیا ہے، بلکہ اس نے نرسنگ کورس کا بھی آغاز کر دیا۔ رہائش کے لیے نرسنگ سٹاف کے اپارٹمنٹس میں ایک کمرہ بھی مل گیا اور اب وہ پوری محنت پوری لگن کے ساتھ نرسنگ کا کام سیکھ رہی۔ یہ تو بالکل مردے کو زندہ کر دینے والی بات ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی ہاں، آپ ان کے لواحقین کو اطلاع دیجیے، وہ چاہیں تو انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ مس امرین اب بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اچھی بات ہے ڈاکٹر رضا، میں گوٹھ میں خط لکھ کر بخاری صاحب کو مطلع کر دوں گا۔ ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امرین کو اپنا نرسنگ کورس جو ہے وہ مکمل کر لینا چاہیے۔ راشد صاحب، آپ بخاری فیملی کے قریب اور عزیز ہیں اور ایک طرح سے اس شہر میں مس امرین کے سرپرست بھی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی۔ جی ارشاد۔ میں نے بڑی توجہ بڑی لگن سے ٹکڑا ٹکڑا جوڑ کر ایک نئی شخصیت تشکیل دی، اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو مثبت سطح تک پہنچایا۔ میں نہیں جانتا کہ اتنی مشکل سے زندگی کی روشن راہ پر گامزن ہونے والا وجود کسی ناخوشگوار صورتحال کے نتیجے میں پھر سے اندھیروں میں کھو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے مصور کو اپنی تخلیق سے لگاؤ ہوتا ہے نا، کچھ اسی طرح میری اس مشکل اور تقریباً ناممکن کیس میں دلچسپی پڑتی گئی اور میں نے اس مریضہ کو زندگی کی طرف لوٹانے کا چیلنج گویا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا۔ اور اب اس سٹیج پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا رہنا یہاں رہنا ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ادارے کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ جی آپ شاید میری عمر کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ صحیح سمجھ رہے ہیں، 40 برس کی عمر کم نہیں ہوتی، جبکہ امرین بمشکل 22-20 برس کی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ امرین کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اس کی کمزوریوں سے واقف ہوں، اس کی شخصیت کے ناتراشیدہ پہلوؤں سے واقف ہوں، سو ان خامیوں کو دور کر کے اسے تراش کر ایک مکمل اور بھرپور روپ دے سکتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے اس کا اندر بہت معصوم بہت سادہ ہے۔ یہ صرف زندگی سے ملنے والی محرومیاں تلخیاں اور چرکے ہیں جنہوں نے اس کی بیرونی آؤٹ لک کو منفی بنا دیا۔ جب یہ فاضل مواد دھل جائیں گے نا تو اندر سے سادہ شفاف مورت خود بخود نمودار ہو جائے گی۔ ہم کیوں ایسے لوگوں کو کوڑے کرکٹ کی طرح اس معاشرے کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں؟ اگر کوئی اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے بعد بھی عزت چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اسے ملنا چاہیے۔ میں حیران اس لیے ڈاکٹر رضا کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے پرپوزل دے رہے ہیں۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا، یہ معاشرہ ٹھکرائے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ کیسے؟ راشد صاحب طبیعت کے کھرے بندے تھے جو مناسب مسئلے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ وہ دل کی بات دل میں رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے مخصوص انداز میں جو محسوس کر رہے تھے انہوں نے وہ کہہ دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو باز پرس نہیں رکھا ہوا تھا۔ راشد صاحب کسی کو تو سوچنا ہوگا نا اس بارے میں، کوئی تو پہلا قطرہ بنے۔ یوں بھی میں گھاٹے میں نہیں رہوں گا کہ امرین ایک اچھی لڑکی ہے، بس تربیت کی کمی اور کچھ قوت ارادی کی کمزوری۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ سوچ لیں، ابھی جوش میں آ کر غیر معمولی قدم آپ اٹھا لیتے ہیں اور پھر کل آپ پچھتاتے ہیں اور فیصلہ بدل لیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب عمر کے اس حصے میں آ کر مجھ سے جذباتی فیصلے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی نا۔ مجھے بتائیے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مہران کہیں ماں سے ملک سے غائب ہیں، امرین کے والدین یہاں ہیں نہیں، یہ معاملہ کس عدالت میں پیش کیا جائے؟ میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں اور اپنی وائف سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ امرین کہاں ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ میں اس سے اس وقت ملتا چلوں؟ ایک منٹ، میں آپ کو ان کے روم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر رضا نے بیل بجا کر وارڈ بوائے کو بلایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سے بھی اس بارے میں ڈسکشن کر لیجئے۔ کچھ دیر بعد نرسنگ اپارٹمنٹس کے احاطے میں امرین کے روبرو تھے راشد صاحب۔ سفید یونیفارم میں وہ چہرے پر صحت مندی کی سرخیاں لیے انہیں بہت بھلی دکھائی دی۔ وہ خاصی مطمئن تھی، خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ آنٹی رقیہ کیسی ہے انکل؟ ٹھیک ہے بیٹے،
وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر انہوں نے ڈاکٹر رضا کے پروپوزل کے بارے میں اسے بتایا۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ ایک انتہائی معزز، محترم اور نفیس ہستی اسے شریک سفر بنانے کی متمنا تھی۔ وہ لڑکی جسے معاشرہ پستیوں کی انتہا میں ڈبو چکا تھا۔ کہیں قدرت میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اس نے بے یقینی سے راشد صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ سیریس ہے بیٹے، تم سوچ لو، سوچ کے اپنا جواب دینا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ گوٹھ میں کسی طرح تمہارے والدین سے رابطہ کر سکوں۔ انہوں نے اس کا سر تھپتھپایا اور وہاں سے چلے گئے۔ امرین ان کے جاننے کے بعد دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک کر رو دی۔ انسان اتنا بے صبرا اور ناشکرا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی خوشی سہار نہیں پاتا، الٹا اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ کیوں یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی باری میں سارے در بند ہو جائیں گے؟ کیوں کسی کے لبوں کی ہنسی چھین کے اپنے ہونٹوں پہ سجانے کی کوشش کرتا ہے؟ قدرت نے ہر شخص کے لیے دکھ سکھ کا الگ کوٹا مخصوص کر رکھا ہے، سب کو اپنے اپنے حصے کی خوشیاں مل جاتی ہیں، مگر ہم بے صبرے لوگ کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم سے اچھے وقت کا انتظار نہیں ہوتا، ہم سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہمیں محرومیوں سے لڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ خدا نے میرے نصیب میں کوئی سکھ کی گھڑی لکھی ہی نہیں ہے؟ کاش میں نے مشکل گھڑیاں صبر کے ساتھ کاٹنے کا سبق سیکھا ہوتا، کاش میں نے انتظار کرنا سیکھا ہوتا۔ اگر مجھ میں صبر اور انتظار کرنے کی طاقت ہوتی تو راستے سے میں نہ بھٹکتی، بہک کر غلط ہاتھوں میں نہ جاتی اور آج اپنے ماضی سے اس قدر شرمندہ نہ ہوتی۔ اس نے آہ بھری تھی، آج اسے اپنی ساری غلطیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر رضا کے سامنے جا کر برملا اعتراف کرے۔ بولے ان سے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس اعتزاز کے قابل نہیں ہوں، مجھے ابھی کچھ ملنے کی سزا باقی ہے، یہ عنایت میرے ظرف سے بہت زیادہ ہے، مگر وہ خود کو اس قابل نہیں پا رہی تھی کہ وہ ان کے سامنے جائے۔ بعض لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس طرح کہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ کو ساکن رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاہین شبانہ آنٹی کے ساتھ کپڑوں جوتوں کی خریداری کے لیے انارکلی کی دکانیں چھان رہی تھی جب اچانک ایک بک سٹال پر اس کی نظر سفید اور براؤن پرنٹ کے سوٹ میں ملبوس اس لڑکی پر پڑی۔ ارشینہ بھی؟ وہ سیلز مین سے پوسٹر کلر باکس کا نکالنے کو کہہ کر چیخ نما پکار سن کر یکلخت گردن موڑ کر دیکھا اور پھر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ شاہین؟ ارشین آپی یہاں لاہور میں؟ آپی؟ ارشین نے اسے عزیز ترین شے سمجھ کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ ایک مدت کے بعد کسی اپنے کا لمس میسر ہوا تھا۔ آپی آپ یہاں لاہور میں رہتی ہیں؟ شاہین اس سے الگ ہو کر بچوں کی بےقراری سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مگر تم یہاں کیسے پہنچی؟ پھر ارشین کی نظر اس کے پیچھے حیران پریشان کھڑی ایک معزز خاتون پر پڑی، وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ رہے کہ شاہین کی شادی ہو گئی ہے۔ مگر اس کا لباس انداز عمدہ اور نفیس نظر آ رہا تھا، لیکن سونے کی کوئی چیز نہیں پہنی تھی جو شادی کی نشانی قرار پائے۔ شاہین بیٹی انہیں اپنے ساتھ گھر لے چلو، آرام سے گپ شپ کرنا، بازار میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ اب ارشین کو مزید یقین ہو گیا، ہو نہ ہو یہ شاہین کی ساس ہے۔ اس نے تصدیق کے لیے شاہین کی طرف دیکھا۔ آپی یہ ایک مہربان خاتون ہے، میں ان کے گھر میں رہتی ہوں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے سعد بھائی کے دوست ہیں۔ ارشین گمگو کیفیت میں شاہین کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساری بات گھر جا کر تفصیل سے سناؤں گی، فکر نہ کریں، آنٹی ہماری بہت زیادہ اپنی ہیں، وہ سب جانتی ہیں۔ ٹھیک اسی دن جب ارشین اور شاہین کی ملاقات ہوئی، سعد کراچی پہنچا تھا، اس کا ٹرانسفر کراچی ہو چکا تھا۔ ویکینڈ پر امی ابو سے ملنے اسلام آباد آیا تھا۔ شاہین کی صورت میں جو ذمہ داری اس کے کاندھوں پر پڑی تھی اب وہ کسی اور کے سر پر ڈالنا چاہتا تھا۔ آیا تو پتہ چلا کہ بخاری لاج میں تالا پڑا ہوا ہے۔ راشد صاحب نے مختصراً سب کچھ بتایا، امبر کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ اتنے عرصے سے کہاں غائب تھے۔ تمہاری ماں نے اور نازوں نے میرا ناطقہ بند کر رکھا تھا کہ بیٹے کا کچھ پتہ کریں، کہاں گئے۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا، اتنی جلدی کے جانے سے پہلے بتا ہی نہیں سکا۔ ان لوگوں کو جھٹکا تب لگا جب اس نے شاہین کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اتنے عرصے تک تم نے یہ بات ہم سے چھپائے رکھی، وہ تمہارے پاس تھی تو خبر کیوں نہیں کی؟ امی اس وقت خاموشی بہتر تھی۔ اگر میں اسے یہاں لاتا تو اس کے گھر میں زلزلہ آ جاتا۔ اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ اسے لے آئیے اور اس کے والدین تک پہنچا دیں تاکہ ہماری ذمہ داری ختم ہو۔ ہم خود چلیں گے وہاں، خود جا کر اسے لے کر آئیں گے۔
لیکن جب وہ لوگ لاہور پہنچے تو شاہین کے ساتھ ساتھ عرشین کو بھی موجود پا کر خوشگوار حیرت میں گھر گئے۔ عرشین چونکہ تمام حالات سے باخبر ہو چکی تھی تو اس کا جی چاہا کہ پروفیسر دانیال پر فائر کھول دے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ لے۔ شبانہ خاتون نے تو سادگی میں اسے شاہین اور سعد کی آپس میں شادی کرانے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، بلکہ موقع نکال کر یہ بات انہوں نے رقیہ بیگم اور راشد صاحب کے کانوں میں بھی ڈال دی۔ لوگوں کو چھوڑے، آپ کی تو دیکھی بھالی سامنے پلی، بھول تو اس سے ہوئی ہے مگر ڈھک لیں گے تو اس کی زندگی سنور جائے گی نا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بہن، مسئلہ میرے بیٹی کی مرضی کا۔ دوسرا، بچی بہت چھوٹی ہے ابھی۔ چھوٹی کہاں ہے، ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہے اور سیانی بھی ہے۔ رہی بیٹے کی بات تو بہن مسئلہ اس کا ایک ہی ہے کہ کھوٹے سے بننا منظور نہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ اس کی شادی کی عمر ہے اور اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ آپ زور دے کر بات کریں گے تو مان ہی جائے گا۔ عرشین دوسرے کمرے میں شاہین سے باتوں میں مصروف تھی، ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے پوچھ رہی تھی۔ مدتوں کی تشنگی تھی نا، اتنی جلدی کیسے سرابی ہو سکتی تھی؟ مہران سے میری بات ہو گئی ہے فون پہ، نہیں ملاقات تو نہیں ہو پا رہی، لیکن کہہ رہا تھا اس ہفتے کی فلائٹ نہیں مل سکی۔ اچھا، اور کیا کہتا ہے اب وہ؟ یہی نہیں کہ وہ فرانس میں اپنا بزنس سیٹل کر رہا ہے، کہہ رہا تھا کچھ عرصے بعد پاکستان آئے گا، نایاب کو اپنے ساتھ لے جائے۔ شکر ہے خدایا، کوئی تو فیصلہ درست کیا اس لڑکے نے۔ نینی اور سفیان پروفیسر دانیال، نازش اور مہوش کو خدا حافظ کہنے کے لیے ایئرپورٹ تک آئے تھے۔ آج ان کی نیو یارک کی فلائٹ تھی، اب وہ بھلے سے فرانس میں سیٹل ہو جائے، میری پریشانی میں تو کچھ کمی ہوگی نا۔ بہو ساتھ ہوگی تو دل کو تسلی ہوگی اور اس کی فکر بھی کم ہوگی، اور یوں بھی نایاب کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا۔ کہہ رہا تھا پروفیشن اس لیے چھوڑا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اور ملک بدری خود کو سزا دینے کے لیے منتخب کیا۔ نایاب کو فرانس اپنے پاس بلانے کا فیصلہ بھی اسی سزا کا ایک حصہ۔ اسی لمحے فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا۔ ارے ہاں، کل کے نیوز پیپر میں کیوبا کے قریب ایک مسافر برادر طیارے کے گر کر تباہ ہونے کی خبر تھی۔ مسافروں کی لسٹ میں لیلا شاہ کا نام بھی شامل تھا۔ وہ یہاں سے فرار ہو کر بیرون ملک کسی جگہ مفرور ہو رہی تھی اور اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ نینی کو کچھ یاد آیا تو انہوں نے نازش کو بتایا۔ نازش اپیا آ جائیے، دیر ہو رہی ہے۔ سفیان تیزی سے چلتا ہوا ان کی طرف ہے۔ نازش نینی سے مل کر آگے بڑھ گئی۔ دعا کیجیے گا کہ کامیابی کی خبر کے ساتھ دوبارہ اس سرزمین پر قدم رکھیں۔ نازش نے چلتے ہوئے چھلکتے آنسوؤں کو صاف کر کے کہا۔ نینی ریلنگ تھامے کھوئے ہوئے انداز میں افق کی سمت دیکھ رہی تھی۔ شبانہ خاتون کی تجویز میرے دل کو لگی ہے راشد صاحب۔ جب وہ لوگ واپس اسلام آباد پہنچ گئے تب راشد صاحب کی بیگم نے راشد صاحب سے یہ کہا، فی الحال شاہین کو لاہور میں شبانہ خاتون کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں، یوں بھی اب عرشین بھی وہاں موجود ہے، اور عرشین کی زبانی اس کی طلاق کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ بخاری صاحب تو اپنے تئیں شاہین کو دفنا چکے ہیں اور اسے کسی قسمت پر قبول نہیں کریں گے۔ جو کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہ کہ سعد کو کراچی سے بلوا لیں، سادگی سے بچی کا نکاح کریں گے، اس کو بیاہ کر گھر لے آئیں گے، بس نازو اس کا خاوند اور چند دوسرے رشتہ داروں کو بلا لیں گے، اور سب تو بعد کی بات۔ پہلے ذرا اپنے صاحبزادے سے پوچھ لیجئے۔ رقیہ بیگم تردد سے بولی۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ میں تو تماشا ہم نے بنوا لیا، دوسری مرتبہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ امرین کے لیے عین شادی کے دنوں میں انکار بھجوا کر اس نے دونوں خاندانوں کو ذلت اور رسوائی کا جو سامان تیار کیا تھا نا، وہ ہو گیا۔ اس انکار کے رد عمل نے امرین کو تباہی پر پہنچایا، اور جس اسٹیج پر پہنچا دیا نا، اس کا بڑی حد تک ذمہ دار وہ خود ہے۔ چنانچہ اب اسے ہی تلافی کرنی ہوگی شاہین کو اپنا کر۔ راشد صاحب نے فیصلہ صادر کر دیا، امرین کی بہن کو ہی اپنانا ہے تو پھر شاہین کیوں، عرشین کیوں نہیں؟ وہ بھی طلاق کے بعد اکیلی ہے، نازو جل کر بولی۔ اسے رقیہ بیگم نے صبح ہی بلوایا تھا بات چیت کے لیے۔ صورتحال جان کر وہ خاصی ناخوش تھی۔ شادی کے بعد وہ سسرال میں رہ کر بڑی حد تک زمانہ ساز ہو چکی تھی۔ اسے بخاری فیملی کی لڑکی بیاہ کر لانے سے اختلاف تھا۔ وہ تو آتے ہی رقیہ بیگم سے جھگڑی۔ کمال ہے امی، ڈیڈی کی تو خیر خدا ترسی اور انسانی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی بلا سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملا دی۔ سارا زمانہ ان بہنوں پر تھو تھو کر رہا ہے، اور آپ چلی ہیں انہیں عزت و اعزاز کی چادر اڑانے کے لیے، گھر میں لانے کے لیے۔ ایسے نہیں کہو بیٹی، اسی طرح امرین کو ٹھکرانے کی غلطی کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ ایک نہ صحیح تو دوسری بیٹی صحیح، بہو تو بنا کے لائیں گے، یوں بھی
شاہین کم عمر ہے، معصوم ہے، پھر اپنے ہی اپنوں کا عیب ڈھکتے ہیں نا. وہ ہماری عزیز بھی ہے، برسوں پرانی تعلق داری ہے. میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہوا جو سعد نے امرین سے شادی کن کر، ورنہ جو گل اب محترمہ نے کھلائے ہیں شادی کے بعد کرتی تو ہماری خاندان میں عزت و عظمت کا جلوس نکل جاتا. دیکھ لی نا اس کی فطرت بری سوسائٹی میں پڑھ کے کتنی خراب ہوئی ہے. توبہ توبہ. اور دوسری بھی کیا کم نکلی، گھر سے بھاگے. امی کم از کم مجھ سے تو آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلی جاتی. میرے سسرالی رشتہ داروں کو اس کے ماضی کی بھنک بھی پڑ گئی نا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں. اور ویسے بھی ہمارے ساتھ کو کون سی لڑکیوں کی کمی ہے جو آپ اس کے لیے نمبر 2 قسم کی بہوؤں کا انتخاب کر رہی ہیں. بری بات ہے نازو، اس طرح نہیں کہتے. وہ بچی ہمارے آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے، جو کچھ بھی ہے فطرتاً وہ برے نہیں ہیں، حالاتوں کے ہاتھ وہ مجبور ہو گئے ہیں. امی ہم نے کہ ساری دنیا کے ٹھکرائے بھٹکے لوگوں کو آباد کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا. کون رکھتا ہے ایسے لڑکیوں کے ننگے سروں پر ہاتھ؟ یہ زندگی ہے امی، کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں ہے جو مخصوص وقت کے بعد ختم ہو جائے گی. عمر بھر کا معاملہ ہے. رسوائی کو گلے لگا کر جینا بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے. اور دیکھ لیجئے گا سعد بھی راضی نہیں ہوگا. کیسے راضی نہیں ہوگا؟ شاہین میں برائی کون سی ہے؟ اور یوں بھی اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا چشمدید گواہ ہے وہ. چلے جی، یوں تو پھر قرہ ارشین کے نام کا وہ نکل سکتا ہے، وہ بھی تو فارغ ہے آج کل. اور اب وہ یہی بات اپنے باپ کے سامنے دوہرا رہی تھی. آہاں ارشین بھی اچھی لڑکی ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن موجودہ حالت میں شاہین کا انتخاب ہی مناسب ہوگا. ارشین جو ہے وہ سمجھدار ہے، میچور ہے، اور اس قابل بھی ہے کہ وہ اپنا اور دوسروں کا سہارا بن سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. وہ کسی کی محتاج نہیں ہے اور زندگی کی سٹیج پر پوری ذمہ داری اور شعور کے ساتھ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکے. مدد اور ہمدردی کی ضرورت شاہین کو ہے. وہ بہت چھوٹی ہے اور عمر کے ایسے نازک دوراہے پر کھڑی ہے. ہاں ہم نے تو جیسے رفاع عامہ کا ادارہ کھول رکھا ہے نا. یہ اچھی مصیبت ہے، اسے کہتی ہیں نیکی گلے پڑ جانا. ساتھ سے بھی کانٹیکٹ کر لیجئے گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس نے عین شادی کے دنوں میں ارشین کی خاطر امرین کو ٹھکرایا تھا. اب اگر یہ ڈرامہ دوبارہ دہرایا گیا نا تو جی بھر کے جگہ گھسائی ہوگی. وہ جل بھن کر بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارشین کی دوستی اور تعلق کو یکسر فراموش کر چکی تھی. جس کی وہ کبھی رازدار اور غم گسار ہوا کرتی تھی نا، اس کے لیے اب نازوں کے دل میں سوائے نفرت اور بیزاری کے کچھ نہیں تھا. ظاہر ہے وہ بھی اسی دنیا کی باسی تھی. پے در پے بخاری فیملی کے ساتھ پیش آنے والے ذلت آمیز واقعات اور اس کے نتیجے میں آس پاس کے لوگوں کی چہم گوئیاں لن ترانیاں سن کر وہ مکمل طور پر ان سے متنفر ہو گئی تھی. ایسا کرتے ہیں کہ سعد کو کراچی سے بلوا لیتے ہیں، سارے صورتحال سامنے رکھیں گے، انتخاب کا مسئلہ بالخود حل ہو جائے گا. اگلے ہی روز راشد صاحب نے سعد کو فون کیا. وہ آیا تو اسے لاہور جانے اور شاہین کے ساتھ ساتھ ارشین سے ملاقات کی رودات بھی سنائے. ارشین کی طلاق کا سنتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا اور اس کو بس ایک ہی بے چینی تھی کہ وہ فوراً ارشین سے مل لے. راشد صاحب اور رقیہ بیگم جانے سے کیا کیا پوچھتے رہے، اس کا ذہن صرف ارشین کے نام پہ اٹک گیا. اگلی صبح وہ ہبڑا دبڑی میں فوراً سے پہلے لاہور پہنچا. شبانہ آنٹ سے ملنے کے بعد شاہین سے ارشین کے ہاسٹل کا ایڈریس لے کر وہ شام کو اس کے سامنے موجود تھا. کیسی ہو تم ظالم لڑکی، بے وفا دوست، بے فیض عزیزہ. ارے سانس تو لو، ایک ساتھ اتنے سارے ڈھیر سارے القابات. ہم لاہور آئے ہیں تو تم یہاں سے کچھ فرما گئے، کم از کم ویلکم کہنے کے لیے رک جاتے. میں رسمن بھی یہ نہیں کہوں گا کہ تمہاری طلاق کی خبر سن کر مجھے افسوس ہوا، کیونکہ ایک درندے اور وحشی نما بے حس شخص سے تمہاری جان چھوٹ گئی اور میرے لیے یہ بہت اچھا ہے. چھوڑ دو اب اس پرانے قصے کو، میں بیت جانے والے تمام لمحوں کے ماتم کرنے کے قائل نہیں. تم سناؤ، تمہاری جاب کیسے چل رہی ہے؟ کراچی میں پوسٹنگ ہو گئی ہے نا؟ ہاں. اور تم سیٹ ہو گئی ہیں؟ ہاں بالکل. اب تو یہاں مجھے مسئلہ بھی نہیں ہے، دربدری کی عادت سی ہو گئی ہے مجھے. تم نے شاہین کے معاملے میں جو ذمہ داری نبھائی نا، اس کے لیے میں ساری عمر تمہارے احسان مند رہوں گی. اگر تم بر وقت اس کی مدد نہ کرتے تو جانے کن کن ہاتھوں میں رولتی رہتی. چھوڑو یار، فضول کی باتیں مت کرو. میں نے جو کچھ کیا وہ رشتہ دار ہونے کے ناطے سے کیا تھا، میرا فرض بنتا تھا. خیر، تم نے آئندہ کے لیے کیا سوچا ہے؟ ابھی تو فی الحال شاہین کو اپنے گھر میں سیٹ کرنا ہے. اسلام آباد میں ڈرگ کنٹرول سینٹر سے جا کے امرین کی خبر گیری کرنی ہے. ایک مرتبہ بخاری راج کے بند دروازے کو کھول کر اسٹوڈیو روم میں بیٹھ کے پرانے وقتوں کو آواز دیکھنی ہے، اور ہو سکا تو گوڑ جا کر بابا جانی اور بی بی جان کے قدموں میں پڑھ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہے. اور اس کے بعد
ملواؤں گی میں تمہیں اس سے. کس سے؟ اپنے مستقبل سے. بعض اوقات خشک پتھروں کے دیس میں میٹھے پانیوں کے چشمے مل جاتے ہیں. وہ پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں, یہی لاہور میں رہتے ہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں. عارضی رہائش اسلام آباد میں. SSP مہران کا دوست رہا ہے, مگر مزاجن اس کے چھینٹے بھی نہیں پڑے اس پہ. وہ بہت مختلف ہے اس سے. مہربان ہے, اخلاص والا ہے, سادہ اور کشادہ دل ہے. داور نام ہے اس کا. آج کل تو یہاں نہیں, پھر دوبارہ کبھی آیا تو اس سے ضرور ملاقات کرواؤں گی. تمہیں مل کر خوشی ہوگی. مجھے یقین ہے بہت جلد تم لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست بن جاؤ گے. دونوں میں بہت سی عادتیں ایک جیسی ہیں. اشین کے لہجے میں زندہ دلی در آئی. جوجو وہ تفصیل بتا رہی تھی. سعد کا دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا. وہ دوسری بات بھی ہار گیا تھا, پیچھے رہ گیا تھا. کیا اس کی قسمت میں ہمیشہ خالی دامن رہنا تھا؟ میں تمہاری تہ دل سے مشکور ہوں. تم نے شاہین کے سلسلے میں ہاتھ بڑھا کر میرا بہت بوجھ بانٹا ہے. آنٹی رقیہ اور راشد انکل لاہور آئے تھے. شبانہ آنٹی تو بہت بےتاب تھی رسم کرنے کو, مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ قسط وار منگنی نکاح کے بجائے ڈائریکٹ شادی کر دی جائے. بار بار چھٹی لینا تمہارے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. رقیہ آنٹی کچھ دنوں میں آ رہی ہیں. تم اپنے حساب سے تاریخ وغیرہ بتا دینا جب چھٹی آسانی سے مل جائے. وہ خوش دلی سے گویا ہوئی تھی, پھر اس کی غائب دماغی محسوس کر کے چونکی. کہاں گم ہو بھائی؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں, کیا تم اپنے فیصلے سے خوش نہیں ہو؟ کیا ارشی, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, کیا تم اپنے فیصلے سے خوش ہو؟ اچھی طرح سے سوچ لیا کہ وہ تمہیں ایک پرسکون زندگی دے گی. ہاں سعد, میں مطمئن ہوں. پہلی مرتبہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ فیصلہ کیا. میرے جیسے مزاج کی حامل لڑکی کے لیے داور ایک پرفیکٹ چوائس ہے. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ سب اوصاف موجود ہیں اس میں جو ایک بااعتماد اور پرخلوص جیون ساتھی میں ہونے چاہیے. میں اس کے ساتھ خوش ہوں. سعد کے کندھے ڈھلک گئے تھے. امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.